اب وہ شعرا فاق آیت آ رہی ہے جو میلاد کے جلسے جلوسوں میں پڑھی جاتی ہے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے جو مروجہ ہے. ایک تو وہ میلاد ہے جو صحیح مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، اس کی خوشی میں میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. ایک یہ جو جھنڈیاں لگانا، جشن، مکے مدینے کے ماڈل بنانا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، ڈھول ڈبکوں کے ساتھ ڈسکو قسم کے میوزک لگا کے ان پہ قوالیاں اور نعتیں اور مرد و عورت کا اختلاط، ایک دوسرے کی ویڈیوز بنانا، پھر اپنے فرقوں کے مولوی بھی انہیں روکے تو ان کی بھی جرت نہ ہو، اول تو روکتے نہیں، کوئی بیچارہ بات کر بھی دے تو وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اس کے اوپر الزام لگا دے. یہ ہے وہ آیت جی. اور اکثر آپ کو علماء نے یہ آیت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر پلس مائنس لگا کے نا اس میں سے فارمولہ نکالیں گے. قل بفضل اللہ، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل ملنے پر، یہ کس فضل کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن جو پہلے گزر چکا اسی آیت سے پچھلی آیت میں. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی ہے جس میں دلوں کے روگ کا علاج ہے اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے قل بفضل اللہ، تو اے نبی فرما دیجئے کہ یہ محض اللہ کے فضل سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں اس کتاب کے ملنے پر. اسی پہ ہی وہ ایک بریلوی عالم نے کہہ دیا سی نا تمال پان. ہاں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن لکھے ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ تو تمال پاؤ. پھر بعد میں بڑے علماء نے جب کھچائی کی تو بڑی مسکین سی شکل بنا کے نا انہوں نے رجوع کیا. ہم کہتے رہتے تو انہوں نے کہنا تسی میلاد ہی منکر ہو. تو چاہیے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوب خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انہوں نے جوڑ رکھی ہوئی ہے. تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہ قرآن کے بارے میں، کیونکہ یہ دونوں آیات اکٹھی ہیں 57 اور 58. تو میں جب بھی اس ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں تو یہ ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں کہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ قرآن کے نزول کے اوپر ان کو لڑیاں ڈالنی چاہیے تھی، بقول ان کے جشن منانے چاہیے تھے. آج تک کوئی جشن قرآن آپ نے سنا ہے؟ نہ اللہ کی کوئی قبر ہے تو نہ توحید بیان ہونی ہے کہ اللہ کا عرس ہو تو چلو آج اللہ دی گلاں ہو جان. نہ بزرگوں کی باتیں تو اس لیے ہوتی ہیں نا عرس پہ ہو جاتی ہیں. اللہ کی توحید کب بیان ہوگی؟ جب کوئی اللہ کا مزار ہوتا نعوذ باللہ. اور کبھی وہ برسی کی برسی یاد کر لیتے، وہ دن آتا ہی کوئی نہیں. اور جشن قرآن جو نبی علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، جس تک پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اسے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. تو قرآن انسٹرومنٹ آف دعوت تھا. اس کے ملنے کے اوپر اللہ نے کہا یہ ہے بڑا فضل اور رحمت ہے، اس کے ملنے پر خوب خوشیاں کرو. خوشیاں کیا ہے؟ مطلب کوئی دھمال ڈالنا ہے؟ مراد یہ کہ خوش ہو جاؤ کہ یہ نعمت ملی ہے اور قرآن جس لیے نازل ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرو. لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جشن قرآن ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت. تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی اللہ کا فضل اور رحمت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے؟ تو ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس کا جشن منانا ہے، تو جس پر نازل ہوا اس کا جشن کیوں نہ منائے؟ اب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں. ان کا جواب صرف منطق سے ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے خود منطق بنائی ہوئی ہوتی ہے. دین منطق پہ نہیں ہوتا، دین اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں ہوتا ہے. اگر یہی بات مان لی جائے تو پھر تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا
اور فرشتوں کے پیغمبروں نے کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو انسانوں کے پیغمبروں کو چھوڑ کے باقی سارے انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، ہم سب سے افضل ہیں۔ ہم سے افضل لوگ رسول اللہ سے کم افضل شخص کو اگر سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے پھر لاجیکلی۔ اگر اس طرح لاجک کھڑی کی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے شریعت کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ جشن قرآن اور جشن میلاد نبی علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھ کے منایا، اور دیکھیں دونوں کو اکٹھا جمع کیا، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے شکرانے کے طور پر نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ کا فضل و رحمت ملے، یعنی قرآن اور چلے کرالری کے طور پر نبی علیہ السلام بھی، تو خوشیاں منانی، اور خوشیاں یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے جوڑ رکھی ہے، یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے بہتر کسی کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ باقی جمع پونجی تو دنیا کی کرنسی ہے، یہاں پر چلے گی اور وہ ہر وقت چلتی بھی نہیں۔ بعض اوقات پیسہ دے کے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کتنے کتنے لا علاج مریض جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ دے کے بھی اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ لیکن قرآن وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کے کام آنے والی ہے۔